ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا مرفورا مرحوما تائبین. صلوات سارے صاحبان. ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان کی توفیقات میں، رزق میں، وقت میں اضافے فرمائے. اور چونکہ وقت کی نزاکتیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے پردے سلامت ہوں، ان کی دلی حاجات پوری ہوں، اور آپ کے دلوں میں جو دعائیں مچل رہی ہیں وہ اللہ پوری کرے. وہ دعائیں جو بتقاضائے تہذیب ممبر زبان پہ نہیں آ سکتی وہ بھی، اور وہ دعائیں جو بھول چکی ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، وہ ان کو بھی جانتا ہے. جب وہ ساری دعائیں جانتا ہے تو اللہ ساری دعائیں بی بی کے حق اور ولایت علی کے صدقے میں پوری کرے. الہی آمین. سب سے بڑی دعا میں شامل ہو جائیے. ذاکر اہل بیت سے لے کے آخری عزتوں والے سامنے تک ہونے خدا کے وارث اور ولایت علی کے وارث کا جلد ظہور ہو جائے، اور اللہ ہمیں امام کے نالین چومنے کا شرف عطا کرے. ایک ایسی صلوات کہ ساری دعائیں مستجاب. دامن وقت میں کچھ گنجائش زیادہ نہیں ہے اور وہ تاخیر بھی ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ رسول نے کلیہ دے دیا ہے مجلس کا، اور وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے فرما دیا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی. مجلس کو میرے بھائی علی کے نام سے زینت دو، مجلس ہو جائے. اب علی ہی کہنا ہے تو مجلس ہو جائے گی. یاد رکھیے گا مجلس ہو گئے، کوئی گھنٹہ بھی بولتا رہے علی نہ کہے مجلس نہیں ہوتی. سبحان اللہ. قوت سماعت کے کیا کہنے، آپ کی قوت معرفت کے کیا کہنے. تو مجلس ہے تو علی کا ذکر ہے. اور میں نے حدیث پڑھی ہے کہ وہی گواہی دیتا ہوا دنیا سے گیا، وہی مغفرت پا کے دنیا سے گیا، وہی رحمت لے کے دنیا سے گیا، وہی توبہ کر کے دنیا سے گیا کہ جو حب آل محمد میں گیا. ٹھیک ہے. حب آل محمد جو ہے وہ ہے جواز، وہ ہے دلیل کہ کوئی گواہ. اب گواہ کس کا ہے؟ گواہ ہے توحید کا، گواہ ہے رسالت کا، گواہ ہے ولایت کا. اب اس کی اگر گواہی دے کے گیا ہے تو وہی جو ہے وہ شہید بھی ہے، وہ مرحوم بھی ہے. اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش اتنی تھی، دو نتیجے جو میرے سامنے آئے ہیں وقت کی نزاکت ولی العصر کے حمایت سے، دو نتیجے ہیں. آپ کی صلوات سے پتا چلے گا کہ مجھے 2-4 دقیقے اور پڑھنا ہے. سید تشریف فرما ہے، مومنی بزرگ تشریف فرما ہے، عزتوں سفید ریش جو ہیں وہ تشریف فرما. میری باپ کی جگہ پہ ہیں لیکن مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جب اتنی عزتیں حسین دیتا ہے، اللہ جانے حسین کا بابا کتنی عزتیں، اتنی عزتیں حضور کہ آپ بیٹھے ہیں. لیجئے دو نتیجے ہیں. شیعہ سنی حضرات، چوک کی مجلس ہے، گلی ہے، بازار ہے، میری آواز سنی صاحبان کی طرف بھی جا رہی ہے اور شیعہ نے حیدر قرار. میں چاہتا ہوں کہ 2 پیغام ایسے چھوڑ جاؤں، لمحہ فکریہ ہو جائے. جب عظمت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر معرفت بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. حضور علی پہلا جملہ، پہلا نتیجہ، اور ایک اور دقیقہ، ایک اور نتیجہ. پہلی بات یہ ہے
کہ دیکھیے اس انداز سے بھی دعائیں لے کے بندہ جا سکتا ہے، اس انداز سے بھی آپ سے داد لے کے جا سکتا ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوشش تو کروں گا کہ آپ کے ظاہر ہے علی کا ذکر ہے، چہرے تو کھلیں گے. اگر چہرے علی کے ذکر میں نہیں کھلیں گے تو کیا ریگستان ہر میں کھلیں گے؟ توجہ ہے، جہاں علی علی ہے وہاں چہرے کھلیں گے. توجہ. وہ سعید خدری نے بھی پوچھا تھا رسول خدا سے کہ وہ کلیہ بتا دیجئے کہ وہ پتہ نہیں کون کون آ جاتا ہے ہماری محفلوں میں، وہ اللہ کا بھی نام لے لیتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا بھی نام لے لیتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اندر سے وہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ اوپر سے بات کرتے ہیں. کیسے پہچانے؟ تو کہا کہ سعید خدری کلیہ رسول دے دیتا ہے، پہچان تم لینا. کہا یا رسول اللہ قدموں میں نچھاور ہو جائیں، کلیہ بیان کیجئے. کہا جب بھی پہچان نہ ہو کہ اس کے دل میں توحید اور رسالت ہے، علی کا نام لے لو. آپ جی ہیں سعید خدری، اہل سنت والجماعت کی کتاب. صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا حضور؟ جان نثار صحابہ کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج. توجہ ہے، جو رسول کے کہنے پہ آ جائے، رسول کے کہنے پہ بیٹھ جائے، رسول کے لبیک یا رسول اللہ جس کا وظیفہ ہو. توجہ ہے، یہ پیغام غلط دے دیا جاتا ہے کہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. نہیں، ادھر علی کا نام. سعید خدری نے کہا پہچان کیسے ہو؟ کہا کہ علی کا نام لو، جس کے چہرے پہ غدیر کے گلاب کھل جائے سمجھو مومن ہے. جس کا چہرہ کھل جائے وہ مومن ہے. کافر منافق کیسے؟ کائنات کی ساری لعنتیں علی کا نام سن کر جس کے چہرے پہ آ جائے وہی منافق، وہی منافق. تو بات شیعہ سنی کی نہیں حضور علی، بات تو یہ ہے کہ علی کا نام سنیں گے تو رسول نے سند مہر لگا دی کہ وہ مومن ہے. یہاں شیعہ سنی کا تو تذکرہ ہی نہیں، یہاں تو بات ہے کہ علی کا نام سن کے. اور 8ویں امام نے فرمایا، میں یہاں سے وہاں بات جوڑوں گا، 2 دقیقے میرے دامن وقت میں ہے. مسائل کا ایک جملہ ہے اور ظاہر سفر کا مہینہ ہے تو سفر بھی سادات کا، ایک مسائل کا جملہ کہوں گا. حضور علی یہاں سے بات 8ویں امام کی طرف آ گئی. 8ویں فرمایا کہ جس کے خون میں ذرہ برابر بھی پاکیزگی ہوگی وہ علی کا نام سن کے مسکرانے سے نہیں رہے گا. علی کا خون میں پاکیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکیزگی جو ہے وہ آپ کو لے جائے گی ایمان کی طرف. جب آپ کے دل میں ایمان کا جز آ جائے گا تو کائنات کا اصول یہ ہے، سائنس کا اصول یہ ہے کہ جز جو ہے وہ کل کی طرف جاتا ہے. یعنی میں یہاں پہ مثال دوں گا کہ جس کے خون میں پاکیزگی ہے وہ اس کے پاس ایمان آ جائے گا، ایمان کا ذرہ آ جائے گا. اور کائنات کی سائنس بھی یہی کہتی ہے اور دین بھی یہی کہتا ہے کہ جز جو ہے وہ کل کی طرف جاتا ہے. یعنی آپ جی خوش رہیں جہاں آپ پہنچ گئے. میں آپ کو سبحان اللہ کہتا ہوں، آپ کو سبحان اللہ کہتا ہوں کہ اتنے قلیل وقت میں میرا ساتھ بھی دے رہے ہو، معرفت کے اس زینے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں میں لے جانا چاہ رہا تھا. توجہ ہے لیجیے حضور علی، جز جو ہے وہ کل کی طرف جائے. شیعہ سنی حضرات میری بات غور سے سنیں اور میری تقریر سے متعلقہ اگر کوئی بھی سوال ہو ابھی کریں. میری تقریر سے متعلقہ میں نے یہ بات کی ہے، مجھ سے پیشتر جو پڑھ گئے وہ ان سے کر لیجئے، مجھ سے بعد میں پڑھیں گے. لیکن آپ کہیں گے کہ اس کا سنو سال تو نہیں ہے. دعویٰ یہ ہے کہ میری تقریر سے متعلقہ یاد رکھیے گا میں کیا اور میری اوقات کیا. 6ویں امام نے فرمایا ہماری حمایت میں بولو، ہم تمہیں لاجواب نہیں ہونے دیں. میں کیا جب رسول کے بیٹے نے کہا کہ ہماری حمایت میں بولو، حق کی حمایت میں بولو، اور پھر صادق آل محمد. یاد رکھیے گا کائنات و آدم و عالم میں فقط 2 ہستیاں ہیں جس کے لیے اللہ نے مہر لگائی کہ یہ صادق ہیں. جو ہے ایک تو وہ ہے، دیکھیے ہم اور آپ جس پہ عاشق ہو رہے ہیں اس کی اوقات تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا
جس پہ زلیخا عاشق ہو جائے اس کو یوسف کہتے ہیں، جس پہ اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ کا محبوب ہے ایک وہ صادق ہے، اور پھر صادق آل محمد نے فرمایا۔ اب میں یہاں پہ اگر دیکھیے بات یہ ہے، شیعہ سنی حضرات ہیں، میں تو کروں گا رسول کے بیٹے کی بات۔ اب رسول کے بیٹے کی بات آپ دل پہ کیسے لیتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن رسول کے بیٹے نے فرمایا کہ آپ نے بھی یہ جائزہ لیا ہوگا کہ سب کہتے ہیں یہ جو علی علی کرتے ہیں نا یہ لاجواب نہیں ہوتے، ان کا بچہ بھی ہو نا ان سے بات کریں تو وہ لاجواب کر دیتا ہے اور خود لاجواب نہیں ہوتے۔ پتا ہے اس کا جو ہے اصل راز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صادق آل محمد نے فرمایا کہ یاد رکھو جب بھی کوئی ہماری دشمنی کرے اور وہ بولے اور تمہارے غیرت آ جائے حق کے لیے ہمارے لیے، بس تم ارادہ کرنا، اور میں وعدہ کرتا ہوں رسول کا بیٹا کہ میں وہاں آ جاؤں گا، تم زبان کو ہلاتے رہنا، میں لفظوں کو رکھتا رہوں۔ آخری نتیجہ ہے، اور اس کے بعد میں ممبر بھائی کے حوالے تاخیر ہو گئی ہے، ان سے دعائیں مل گئی، بہترین پڑھنے والے ملک میں، اور دعائیں مل گئی، اور وہ بھی ممبر پر آپ جیے سلامت رہے، آباد رہے، سادات و مومنین، یہ دعائیں ہی ہیں، یہی لے کے جاؤں گا۔ اور میں غریب حقیر کیا دعا دے سکتا ہوں؟ وہ یہی ہے میرے لیے سب سے بڑی دعا، وہ یہ ہے کہ اللہ اسی سال آپ کو امام حسین کے روضے کی زیارت کرے۔ اس سے بڑی دعا کوئی ہے؟ اس سے بڑی دعا یہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں میرے جد امام حسین کے قبر کی زیارت کا شوق ڈال دے۔ اللہ دوست بنانا چاہتا، توجہ ہے حضور، یہی دعا ہے۔ اور آپ نے چونکہ پہلے پہنچ گئے تو آپ نے وہ تقویت دی، طاقت دی، تو میں آپ کے سامنے ایک فارمولا رکھتا ہوں اور اسی سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے اور سب کہتے ہیں جز، دیکھیے کل ہوتا ہے نا چیز کا، تو اگر کوئی لینے جائے کوئی چیز، ایک بوری میں چیز ہو جائے، چاول ہو جائے، دال ہو جائے، تو وہ جز ہوتا ہے نا، اس کے بعد کل ہوتا ہے، تو وہ کہتے اتنی دے دو، تو اس کا جز نکال کے دے، توجہ ہے، وہ کل سے جز نکلتا ہے، اور جز کی حیثیت یہ ہے کہ پھر یہ کل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سائنس کہتی ہے کہ جز کل کی طرف جاتا ہے۔ اب مٹی ہے، مٹی کا ڈیلا بنایا آپ، اسے 1000 اوپر پھینک، مٹی کا ڈیلا، کیونکہ کل ہے زمین، ٹھیک ہے، یہ پلٹ کے آ جائے گی زمین کی طرف، آپ نے اوپر پھینکا نہیں، جز کا تقاضا یہ ہے اور اصول یہ ہے کہ وہ کل کی طرف آئے گا۔ اب مٹی آ گئی نیچے، آپ لیجئے حضور علی، آپ ماچس آپ کے پاس لائٹر، وہ آپ نے جلایا اور وہ آگ چلی گئی اوپر، توجہ ہے، آپ نے نیچے بھی کریں گے تو پھر ہاتھ ہی جلائے گی، جائے گی اوپر، ٹھیک ہے، کیوں جائے گی؟ کیونکہ آگ کا کل ہے سورج، وہ ہے بلندیوں پر، آگ کل کی طرف جائے گی۔ حضور علی آپ پانی لے لیجئے اور پانی آپ پھینکیے، بہائیے، وہ بھی گزرتا وہ بھی جناب علی ندی نالوں سے ہوتا ہوا وہ بھی اپنے کل سمندر سے جا کے مل جائے، توجہ ہے۔ اور ویسے بھی پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے بھی یہ حکمت عملی ہونی چاہیے کہ وہ پانی کا جو جز نکلتا ہے اس کو بچائے، نہروں کو پکا دیا جائے، 90% پانی تو واپس سمندر میں گر جاتا ہے، فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتے، توجہ ہے حضور علی۔ بات یہ وہ بھی کل کی طرف چلا جاتا ہے۔ بس نتیجہ آپ کے حوالے اور ممبر بھائی کے حوالے، توجہ، ہر جز کل کی طرف جاتا ہے، مٹی زمین کی طرف، آگ سورج کی طرف، پانی سمندر کی طرف۔ اب یاد رکھیے گا امام نے فرمایا خون میں پاکیزگی ہوگی، ایمان کا جز آ جائے گا۔ اب جس کے دل میں چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے، اگر ایمان کا جز آ گیا وہ کل کی طرف جائے گا، جز آپ رکھ لیجئے، آپ خود چلے جائیں گے کل ایمان علی کی جانب۔ آپ پوچھ رہے آباد ہیں، جز تو آپ رکھیں، آپ جی حضرات ہیں، جب جز جو ہے آپ کے پاس ایمان کا جز آ گیا، اب وہ کھینچا چلا جائے گا کل ایمان کی جانب۔ اس لیے فرمایا تھا 8ویں امام نے
کہ اگر کوئی 70 سال بھی پاکیزہ خون والے کو ولایت علی سے ورگلاتا رہے گا، علی کے عشق سے ورگلاتا رہے گا، تو 70 سال کے بعد بھی جس کے خون میں پاکیزگی ہوگی، ایمان کا جز ہوگا، وہ 70 سال بھی اگر اس کو ورگلایا گیا، آخر کار وہ میرے جان علی کی محبت کی طرف کھینچا چلا آئے۔ بس یہی پیغام ہے، اور میں کوشش کی تھی کہ کچھ سہل الفاظ میں شیعہ سنی حضرات تک پیغام پہنچ جائے۔ حضور علی زندگی رہی تو ملاقات بھی رہے گی، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں۔ عصر عاشور کے بعد، عصر عاشور تک تو ذاکرین پڑھتے ہیں، اس کے بعد پڑھنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بعد رونا ہی رونا ہے، اس کے بعد گریا ہی گریا ہے۔ عصر عاشور کے لاشوں کی پامالی ہو گئی۔ قبلہ مجھے جو ہے وہ 3 سال سے میں نے عریضے لکھے، اور عریضے میں یہی لکھا کہ مولا بے شک میں کربلا سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ میری منت بھی یہ ہے کہ بی بی سکینہ کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے ایک بیٹی عطا کیجئے، مجھے ایک بیٹی عطا۔ عریضے میں نے لکھے، بس جب حکمت ہوئی تو اللہ نے ولی العصر کے توسل سے مجھے وہ کنیز سکینہ عطا کرو۔ میں نے منت بھی مانی تھی کہ کنیز سکینہ نام رکھوں گا۔ پتہ ہے میں کیوں یہ کہتا تھا؟ اس لیے کہتا تھا کہ میں چاہوں کہ مجھے کچھ کربلا زیادہ سمجھ میں آ جائے، مجھے کچھ کربلا زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ جب اللہ مجھے بیٹی دے گا نا، میں یہ سمجھتا اللہ نے مجھے ان کے سینے کا درد کیا، پھر مجھے پتا چلے ہم عام ہیں، عوام ہیں۔ اور یقین کیجئے مجھے 29 اکتوبر کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، اور بس بیٹی کا عطا کرنا تھا، میرے ہاتھوں پہ آئی تو ایک لمحے کے لیے، چونکہ 19 سفر تھی، ایک لمحے کے لیے ایک شادمانی کا، لیکن نہیں، ایک لمحے کے لیے ایک دم سے جو ہے اس نے رونا شروع کر دیا، میرا دل دہل کے رہ گیا، بس روئی، بیٹی روئی۔ میں کون اور میری بیٹی کی اوقات ہی کیا ہے اس بیٹی کے سامنے کہ جس کے لیے حسین نے فرمایا تھا سکینہ تو فقط سکینہ نہیں، تو میرے دل کا چین بھی ہے، جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب بیٹی روئی تو میرا دل دہل کے رہ گیا۔ شیعہ سنی حضرات سے میری یہ اپیل بھی ہے اور میری یہ گزارش بھی ہے، اس کو سمجھیے اور پھر کربلا کے درد کو سمجھیے۔ یہاں پہ شیعہ سنی حضرات بیٹھے ہیں اور صاحب اولاد مائیں بہنیں ہیں، اللہ ان کی گودیاں آباد رکھے۔ مجھے یہ بتائیے کہ 4 سال کی بیٹی ہو کسی 2 سال کی 3 سال کی بیٹی جو چلنا شروع کرے، مجھے یہ بتائیے کتنے قدم چل کے آپ یہاں جائیں گے، واپس لنگر کریں گے، واپس جائیں گے، اور کتنے قدم 4 سال کی بیٹی چل کے کہتی ہے کہ بابا میں تھک گئی ہوں، بابا میں تھک گئی ہوں۔ باپ ادھر سے اٹھاتا ہے، ماں ادھر سے سینے سے لگاتی ہے۔ میں نے خود محسوس کیا ہے کہ جب بیٹی روتی ہے تو باپ اور ماں کا دل دہل کے رہ جاتا ہے۔ مجھے بس اتنا بتا دیجئے، 2 جملے کہوں گا، ایک یہ کہ اس بائی کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہ جس کی چھوٹی بہن معصومہ کو اس کے سامنے کنیزی کے لیے مانگا گیا، سید سجاد کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ 4 سال کی بچی آپ کے ساتھ ہو، کوئی غلطی سے بھی ٹھوکر لگ جائے، غلطی سے بھی، تو ماں کا جگر کٹ جائے، اور اگر کوئی اس کا قصور بھی ہو، کوئی تھپڑ لگا دے چچا، کوئی ماموں، تو ایک دل میں میل آ جائے گا اور بچی کو اس کے سامنے نہیں ہونے دے گی، کہے گی وہ غصے کا تیز ہے پیچھے بچی کو، کیونکہ ماں بتاتی نہیں لیکن دل میں ایک دڑار آ جاتی ہے جو تماچا مارے اس کے سامنے اس کے بیٹے۔ بس اداداران حسین، ماتم داران حسین، میں قربان جاؤں بی بی رباب تیرے حوصلے پر کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جس کمینے کا بھی جی چاہا اس نے بی بی تیرے سامنے سکینہ کو تماچے مار۔ اللہ لعنت اللہ صلوات پڑھو بآواز بلند۔
میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی